بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف یہودی تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی بدترین سازش کی تھی، اور ان کے دلوں میں نبی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ، یہ نبی کو عام انسان کی طرح سمجھتے تھے اور پہلے اپنے نبیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سخت مخالفت کرنے لگے اور طرح طرح آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی اذیتیں اور پروپیگنڈوں کا ذکر بار بار موجود ہے۔ یہ حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ بہت سارے یہودی اکٹھے ہو کر لبید بن عاصم کے پاس گئے کہ یہ بھی ایک یہودی تھا اور ماہر جادوگر تھا۔ اس کا پورا خاندان، اس کے بہن بھائی بھی جادوگر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لبید ایک نوجوان شخص ہے اور یہودی بھی ہے، سمجھدار بھی اور طاقتور بھی۔ اس کی ذمہ لگایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ہم سب پر جادو کر رکھا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو یرغمال بنا دیا ہے، ان کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان پر جب بھی جادو کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے اوپر الٹ جاتا ہے اور خود اس کی نحوست میں گرفتار۔ ہم تمہیں بہت ساری قیمت ادا کریں گے، اور اگر تم ہمارا یہ کام کر دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر کے ان کا زور ختم کر دو۔ لبید بن عاصم نے اس بات کی حامی بھر لی اور بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا منافق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار بھی تھا، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم بن کر ساتھ رہا۔ اسی دوران اکثر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال اور کنگھا وغیرہ اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ اس کو جادو کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم سے گرتے ہوئے بال چاہیے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ کام اس نے ایک چھوٹی بچی کے ذمہ لگایا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جائیں اور کنگھا کروائیں تو جو بال نیچے گریں اٹھا کر لے آنا۔ بظاہر اس نے آپ کی بہت خدمت کی، پھر اچانک وہ گم ہو گیا اور اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر جادو کا عمل شروع کر دیا۔ جب جادو کا عمل مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کبھی اثر ہوتا، مگر یہ کوئی خاص نہیں تھا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا۔ اس سارے عمل میں نبوت کے فریض میں کوئی کمی یا کوتاہی پیش نہیں آئی، حتیٰ کہ جادو عروج پر پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں، مگر آپ اس کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس طرح کسی کام کے بارے میں آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، مگر حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا۔ اسی دوران کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نہ نکلی اور نہ ہی دعوت و تبلیغ میں کوئی فرق آیا، بلکہ دنیاوی کام جیسے روزمرہ کے ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی تردد پیدا نہ ہوتا۔ جب اثر بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بیمار ہو گئے، اور ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آپ سے ملنے آئے۔ ایک پاؤں کی جانب بیٹھا تھا اور دوسرا سر مبارک کی طرف بیٹھا تھا۔ جو سر کی طرف بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے نے کہا ان لبید بن عاصم جو قبیلہ بنو زیری کا ایک شخص ہے، وہ منافق ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پہلے شخص نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے، دوسرے نے بتایا کہ کنگھی اور بالوں میں۔ پہلے نے پوچھا اچھا یہ کنگھی اور بال کہاں رکھے ہیں، تو دوسرے نے بتایا کہ نر کھجور کے درخت کی چھال کے اندر پتھر کی چٹان کے نیچے تلے زربان کے کنویں میں ہیں۔ جب آپ اس خواب سے بیدار ہوئے تو خوشی کے لہجے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جو چیز معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، یعنی جادو اور بیماری کا مسائل جو تشویش کا باعث تھا وہ تشویش اب ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لائے، مگر اس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ اس کا پانی زرد ہو چکا تھا۔ یہ شاید جادو کے اثر کی وجہ سے تھا۔ آپ تشریف لے گئے اور دو صحابہ یعنی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرام اللہ وجہہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا
کہ وہ جادو والی یہ اشیاء نکال کر لے آئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے خود ہی نکال لی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو ان درختوں کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ شیطان کے سر ہوں، اور جادو کے اثر کی وجہ سے کنویں کا پانی بالکل میلا اور گدلا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس میں مہندی ڈال رکھی ہو۔ یہ جادو کی ہوئی چیزیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ آخری دو صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھیں اور ان گنہوں کو کھولیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت پڑھی اور ایک گرہ کھولی، پھر ایک آیت تلاوت فرمائی اور ایک گرہ کھولتے۔ جیسے جیسے گرہ کھلتی جاتی آپ اپنی طبیعت میں تخفیف محسوس کرتے، جیسے کچھ بوجھ کم ہو گیا ہو، حتیٰ کہ جب جادو کا مکمل اثر ختم ہو گیا تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی شخص ایک بندھن سے اور بڑے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور آپ مکمل سے حجاب ہو گئے۔ لکھا ہے کہ وہی یہودی یعنی اس کے بعد بھی آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مگر آپ نے کبھی بھی اس کو شرمندہ نہیں کیا اور اس کے سامنے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ شخص آپ کی خدمت میں آتا رہا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں نکالنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دکھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب جادو کا اثر ختم ہو گیا تو ان چیزوں کو فوراً زائل کر دیا گیا۔ آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ ان چیزوں کو ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو ان یہودیوں کی اصلیت کا چہرہ معلوم ہو سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اور مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ برائیوں کو پھیلاؤں اور ان کا تذکرہ عام کروں۔